السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احمد صدیقی، اور بات یہ ہے کہ اس وقت جبل احد کے دامن میں سید الشہداء کے مزار پر موجود ہوں۔ یہاں جبل احد پر ایک زیارت کا مقام ہے، ایک مسجد بھی ہے اور ایک زیارت کا مقام بھی ہے۔ اس کا راستہ اکثر لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا، لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت دور ہے، تو اس کا راستہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ سید الشہداء پر آئیں تو وہاں بھی ضرور حاضری دیں، بہت زیادہ لمبا راستہ نہیں ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو راستہ سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کہاں سے کس جگہ سے جانا ہے اور کیسے جانا ہے۔ جی تو یہ دیکھیے، یہ سید الشہداء کا مزار کی یہ دیوار اور اس کے ساتھ بالکل مسجد، ٹھیک ہے۔ یہ چکور دیوار ہے اور اس چکور دیوار کا ایک ہی حصہ ایسا ہے کہ جس کے برابر میں مسجد ہے، باقی وہ حصہ جو ہے سامنے والا ادھر بھی مسجد نہیں ہے، اس طرف بھی مسجد نہیں ہے اور پیچھے والے حصے میں بھی مسجد نہیں ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں گے، یہ بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں اور آپ کے ایک حصے پہ ایک ہاتھ پہ یہ دیوار ہے اور ایک ہاتھ پہ مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے آپ کے بالکل سامنے جو دکھ رہا ہے آپ کو، وہ اللہ آپ کو بھلا کرے، وہ دکھ رہا ہے آپ کو جبل رومات، جہاں پہ لوگ اکثر چڑھے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ آئے وہاں سے، عمومی طور پر لوگ وہیں سے داخل ہوتے ہیں۔ یہ مینار آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آپ ایسے چلیں گے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف مسجد ہوگی اور آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف مزار شریف ہوگا۔ اور اب ہم جائیں گے سیدھے اور میں آپ کو راستہ یہاں سے سمجھاؤں گا۔ یہ آپ بالکل سیدھے سیدھے جا رہے ہیں، دیکھ لیں آپ، الٹے ہاتھ کی طرف مزار شریف ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کے مسجد ہوگی، اور آپ نے بالکل سیدھا سیدھا چلنا ہے۔ میں آپ کو بہت آسان اور شارٹ راستہ اس کا بتاتا ہوں اور پھر پہنچ کر زیارت بھی کرواتے ہیں۔ پہنچ گئے، یہ بالکل پیچھے مزار شریف، ٹھیک ہے۔ اور یہ دو روڈ آپ نے کراس کرنا ہے، تو یہ دونوں روڈ کراس کریں گے بالکل آپ کے سامنے یہ مغاسل آ گیا، یعنی روبی کی اور پریس والے کی دکان، اور یہ آپ کے سامنے آ گیا بقالہ، ٹھیک ہے نا۔ تمینات صلۃ الاحد المواد الغذائیہ، بالکل یہی گلی ہے سیدھی، ٹھیک ہے۔ اگر اور یاد کرنا چاہیں تو یہ سامنے ایک پاکستانی ہوٹل بھی ہے، اس کی نشانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ بالکل سیدھا آئیں گے اسٹریٹ تو آپ کو کہیں بھی مڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سیدھی گلی، اب یہ سیدھی گلی آپ نے بالکل سیدھا سیدھا چلتے رہنا ہے، اور جو آپ چلتے رہیں گے تو آپ کو کس مقام پہ جا کے زیارت ملے گی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ بالکل سیدھی سیدھی تھوڑی سی چڑھائی ہے، اب بہت زیادہ نہیں ہے، چل سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو یہ بورڈس نظر آئیں گے، یہاں پہ ہوٹلس لگے ہوئے ہیں، کچھ کام ہو رہا ہے، تو یہاں سے 3-4 راستے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے جانا ہے بالکل سیدھے ہاتھ کی طرف سامنے۔ کوئی نہ کوئی گاڑی کھڑی ہوئی دکھ جائے گی آپ کو وہاں پہ، یا کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو وہاں پہ آتا جاتا نظر آ جائے گا۔ بالکل سیدھے سیدھے آپ جائیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے اس جگہ پر کہ جہاں ہمیں جانا ہے۔ ہم یہاں دو زیارتیں، دونوں زیارتیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ بالکل سیدھے ہاتھ کی طرف ایک چھوٹی سی غار آپ کو نظر آئے گی۔ جبل احد نے جگہ چھوڑی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر آرام فرمایا تھا۔ بالکل اندھیرا ہے اندر، یہ غار ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استراحت آرام کی تھی، بہت چھوٹی سی جگہ ہے، یہاں پہ آپ بیٹھ۔ تو یہ ہے پہاڑ کا وہ حصہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آرام فرمایا تھا۔ زائرین یہاں پر زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اندر جائیں گے آپ تو کافی سکون اور اطمینان والی یہ جگہ ہے۔ تو آپ یہاں سے ہم آئے ہیں، سیدھے ہاتھ پہ آپ کو یہ مقام ملے گا زیارت کا۔ یہ جبل احد کا پہاڑ مکمل، پیچھے سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جبل احد کا مکمل پہاڑ، اور یہ سامنے بالکل جو آپ کو غار دکھ رہی ہے بلیک کلر کی، یہ جگہ ہے۔ یہاں سے آپ آ رہے ہیں اور یہاں پر آپ نے زیارت کرنی ہے، تو یہ مقام ہے، اس مقام پہ آپ زیارت کے لیے ہیں۔ اور پھر زیارت کے بعد یہاں سے چند قدم آگے ایک مسجد ہے جہاں آقا علیہ السلام نے آرام فرمانے کے بعد نماز ادا کی تھی۔ اس مسجد کو بھی تقریباً جو ہے وہ تھوڑا بہت تعمیر کر کے اسی حالت پہ چھوڑا ہوا ہے۔ مسجد کا نام یہ دیکھ لیجئے، مسجد فصاح کے نام سے موجود ہے، اور اس کی ہسٹری یہاں انگلش میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے آئے تھے، اور یہاں پر نماز صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ بعد میں یہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز نے اس کو اس طریقے سے پورا ڈیکوریٹ کروا دیا، بنا دیا ہے۔ یہ مسجد ہے، بہت سناٹا اس علاقے میں، آج کے دنوں میں بھی یہاں پر ایسی رونق نہیں ہوتی، بہت سناٹا ہوتا ہے۔ اس مسجد میں بھی جب آپ آئیں تو نفل نماز یہاں پہ ادا کریں، اگر فرض کا وقت ہو تو آپ فرض بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسجد ہے، مسجد فصاح، بورڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس کے، تو آپ آسانی یہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی تو یہ آپ نے دیکھ لی مسجد فصاح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کی جگہ، یہ شہداء احد کے دامن میں موجود ہے۔ پیدل چل کر بمشکل
شہدائے احد سے 10 سے 12 منٹ کے اندر آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ چڑھائی بھی بہت زیادہ نہیں ہے، سکون بھی بہت ہے، اطمینان بھی بہت ہے، یہاں پر کوئی نماز بھی ضرور ادا کرے۔ اور وہ مقام جہاں علیہ السلام نے آرام کیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں سر مبارک رکھا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں پیٹھ رکھی تھی، مختلف یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ مختلف روایات بیان کرتے ہیں۔ تو جو بھی ہے بہرحال اس جگہ کو نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ پورا پہاڑ ہی نسبت پالا ہے۔ اگر کوئی اس بات کا انکار کرے مثال کے طور پر کہ نہیں اس جگہ کو یہ نسبت نہیں ہے اور یہ روایات اور یہ باتیں غلط ہیں، تب بھی یہ پہاڑ کیونکہ جنتی پہاڑ اور اس پہاڑ سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا اور کہا کہ یہ پہاڑ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا، تو یہ پہاڑ ویسے ہی برکت والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ اور مسجد فسا پر تو باقاعدہ سعودی گورنمنٹ نے ہی جو ہے پوری معلومات لکھ کر لگاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتھینٹک چیزیں، تو آپ ضرور یہاں پر زیارت کے لیے جب آئیں مدینہ المنورہ تو آپ یہاں ضرور حاضر ہوں۔ راستہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہ آیا تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، میرا نمبر اکثر ویڈیوز کے اینڈ میں موجود ہے، تو واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے رابطہ کر کے بھی آپ راستہ سمجھ سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ غور سے ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو راستہ سمجھ میں آ جائے گا، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، بالکل سیدھا ایک راستہ ہے جس سے آپ آ جاتے ہیں۔ الٹے ہاتھ پر آپ کے مزار ہوتا ہے، سیدھے ہاتھ پہ مسجد ہوتی ہے، سیدھا سیدھا آپ چلتے ہیں تو آپ کے بالکل الٹے ہاتھ کی جانب یہ غار آ جاتی ہے، جو کہ میرے اس وقت پیچھے ہے، یہ بورڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور میرے بالکل پیچھے تھوڑا سا آگے آپ چلیں گے تو یہ مسجد کے آپ کو بیک میں دکھ رہا ہوگا، مسجد کے دونوں بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں اور مسجد شریف بھی بنی ہوئی ہے، تو یہ زیارت بھی آپ لازمی طور پر کیجیے گا جب بھی یہاں پر آئیں۔ اور جب بھی آئیں تو میری دعاؤں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو دیکھ کر آپ آ رہے ہیں تو میرے لیے نام کے ساتھ ضرور دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ مزید اس طریقے کی معلومات کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔